السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری محمد آصف اور آپ دیکھ رہے ہیں آصف لرن قرآن۔ تو دوستو، آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے جن ساتھیوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کریں، لائک کریں اینڈ شیئر کریں تاکہ آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ تجوید سیکھنے کا فائدہ ہو۔ میرے دوستو، تجوید کو سیکھ کر اور اس کے ساتھ قرآن پڑھنے کا اپنا ہی ایک مزہ ہے۔ جس طرح قرآن پاک نازل ہوا ہے اس طرح قرآن پاک کو پڑھنے کا اپنا حق ہے۔ تو دوستو، جمال القرآن تجوید کا خلاصہ ہے۔ جس نے جمال القرآن سیکھ لی، سمجھو کہ اس کو قرآن تجوید کے ساتھ پڑھنے آ جائے گا۔ اس میں کل 14 لمحے ہیں۔ آج ہم پہلے لمحے کا انشاءاللہ سبق اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ پہلے لمحے میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تجوید کی تعریف اور اس کی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ کسی بھی علم اور فن کو شروع کرنے سے پہلے اس کے بارے میں 4 باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ نمبر 1، اس کی تعریف۔ نمبر 2، اس کا موضوع۔ نمبر 3، اس کی غرض و غایت۔ نمبر 4، اس کا فائدہ۔ تو ہم یہاں پر تجوید سیکھ رہے ہیں تو ہم دیکھیں گے تجوید کی تعریف کیا ہے۔ ہر حرف کو اپنے مخرج سے صفات لازمہ اور صفات عارضہ کی رعایت کے ساتھ ادا کرنا، یہ تجوید کی تعریف ہے۔ ہر حرف کو اپنے مخرج سے صفات لازمہ اور صفات عارضہ کی رعایت کے ساتھ ادا کرنا، یہ تجوید کی تعریف ہے۔ نمبر 2، اس کا موضوع۔ حروف تہجی۔ حروف تہجی کہتے ہیں الف سے لے کر یا تک 29 حروف کو، ان کو حروف تہجی کہتے ہیں۔ تجوید کا موضوع یہی 29 حروف ہیں۔ اور نمبر 3، اس کی غرض و غایت۔ اس کی غرض ہمیں یہ ہے تصحیح حروف، یعنی قرآن مجید کے حروف کو صحیح طور پر ادا کرنا۔ تصحیح حروف یعنی قرآن مجید کے حروف کو صحیح طور پر ادا کرنا، اس کی ہمیں یہ غرض ہے کہ ہمیں قرآن مجید صحیح طریقے سے پڑھنے آ جائے۔ نمبر 4، تجوید کا فائدہ، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو جائے۔ ہم تجوید اس لیے سیکھ رہے ہیں کہ ہم قرآن پاک کا جس طرح حق ہے ہم اس طرح اس کو پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہمیں حاصل ہو جائے۔ تو دوستو، یہ تھا آج کا ہمارا لیسن جو تجوید کی تعریف اور اس کی حقیقت کو ہم نے بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ سبق انشاءاللہ اپلوڈ کیا جائے گا۔ تو جن ساتھیوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں، لائک کریں اینڈ شیئر کریں اور اپنے بھائی قاری محمد آصف کو دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔